رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سورہ لقمان آیت نمبر 6 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے جو یشتری خریدی لہو الحدیث فضول بات، لہو ہوتا ہے فضول، حدیث بات، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، بغیر علم بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا ہزوا اور بنا لیا مذاق، اولئک لہم عذاب مہین اور انہی کے لیے ہے عذاب مہین۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ فضول بات۔ لہو ایسی چیز جو آپ کو باقی ہر چیز سے جو ہے وہ غافل کر دے، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو اصل مقصد سے ہٹا دے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو انسان کا مقصد ہے، اللہ کی یاد، آخرت، وہاں سے ہٹا دے گی، تو وہ ہر چیز کس میں آ جاتی ہے؟ لہو میں۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس لیے تاکہ وہ گمراہ کر سکیں اللہ کے رستے سے۔ تو اس وقت زمانے میں جو لوگ تھے، اس وقت کے زمانے کے، وہاں پر کیا معاملہ تھا کہ وہ ایسی چیزیں، ایسی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، ان میں پیسے لگاتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر سکیں۔ ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا، ان کے قریش کے جو ہے وہ روکنے کے باوجود بھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک نیا ہتھ کنڈا جو ہے انہوں نے شروع کر دیا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ قصے کہانیاں منگوا کے، ان کی جیسے داستان گوئی ہوتی ہے اس کو انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ پھر گانے بجانے والی جو لونڈیاں ہوتی ہیں ان کا پراپر انتظام کرتے تھے تاکہ لوگ اس سائڈ پہ مصروف ہو جائیں اور انہیں وقت ہی نہ ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا۔ تو اور پراپرلی اس چیز کو خریدنا، مطلب اس پہ پیسہ لگانا۔ ظاہر ہے کہ گانے بجانے والیاں آج بھی اگر آپ کانسرٹ پہ جا رہے ہیں یا لوگوں کو کانسرٹ میں لے کے جاتے ہیں یا پھر کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی آپ کروا رہے ہیں، تو یقیناً ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے وہ نیت یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، لیکن چونکہ یہاں پہ آ رہا ہے بغیر علم، تو بغیر علم کے جو ہے وہ بھی انسان اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا سکتا ہے۔ اور وہ کس طرح سے ہے کہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ کسی کو بھی یا خود بھی اگر آپ انوالو ہو جاتے ہو، جیسے کہ چلے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گپ شپ کرنا، گیدرنگز کرنا ایک اچھی بات ہے، آپس میں میل جول ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی جب ایکسٹریم ہو جائے کہ بس آپ گپیں لگائے جا رہے ہیں، گپیں لگائے جا رہے ہیں، نہ آپ کو نماز کا پتہ ہے نہ کسی اور چیز کا ہوش ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں بھی لہو میں آ جائیں گی۔ اسی طرح جو ہے اور مثالیں بھی آپ اپنے ذہن سے بھی سوچ سکتے ہیں۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، خاص طور پہ اللہ کی یاد سے، آخرت کی یاد سے غافل کر دے، وہ ہر چیز لہو ہے۔ اور مومن کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ لہو سے دور رہتا ہے، لغویات جس کو کہتے ہیں نا، لغویات، لہو، لغو، یہ سب چیزیں ایک ہی جیسی ہیں، تو ان سے وہ دور رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد کلیئر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کا کوئی ایگزام ہے تو آپ پھر فالتو چیزوں میں نہیں جاتے۔ انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کرتا اسلام کہ آپ انٹرٹینمنٹ نہ لو، لیکن بس وہ ایک حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہ حد کیا ہے کہ آپ کو غافل نہ کرے وہ چیز، کوئی بھی ایکٹیویٹی۔ جیسے شراب ہے، جب انسان شراب پیتا ہے تو کیا اس کو کوئی ہوش رہتا ہے؟ نہیں رہتا، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے اس ٹائم پہ لوگ کرتے تھے، تو آج اگر ہم بھی ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں تو وہ سب چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ لہو میں آ جائیں گی۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب ان کو سنائی جاتی ہیں آیات یا پڑھی جاتی ہے آیات تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مستکبرہ، واللہ مستکبرہ، کہ وہ اکڑ کے جو ہے نا ایسے گزر جاتے ہیں، کأن لم يسمعها کأن فی اذنیہ وقر، ایسے جیسے سنا ہی نہ ہو، اور ان کے کانوں میں کیا ہے؟ وقر۔ وقر کہتے ہیں بوجھ، جیسے گدھے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے نا، تو وقر ایسا
سخت بوجھ، ایسا ایک وہ شدت کے جس سے وہ اپنے آپ کو مطلب وہ بہرے ہیں، جیسے ان کے کان بہرے ہیں، مطلب وہ سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے کانوں میں کوئی بوجھ ہے کہ جو ان کو سنائی نہیں دیتا، اور وہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اس سے، مطلب جیسے یہ ان کے لیول کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اگر آج بھی کوئی بھی اس طرح سے کرے کہ اللہ کی بات کو سنے ہی نہ، قرآن کی بات کو سن ہی نہیں رہا، ایک ہوتا ہے نا انسان سنتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ہیں جو وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے، سورہ ملک میں آئی تھنک، کہ اگر ہم سنتے تو آج ہم جو ہے وہ ان میں نہ ہوتے، جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ تو بالکل اسی طرح کہ ان کی کیا یہ ہے ان کے بارے میں کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ایک نشانی انہوں نے بتائی ہے کہ وہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایسے گزرتے ہیں تکبر کرتے ہوئے کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے آپ کسی چیز کو تبھی نہیں سنتے جب آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری دے دو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی انہیں خوشخبری دے دو۔ سوچیں اللہ کہہ رہے ہیں گڈ نیوز تو اچھی چیز کے لیے ہوتی ہے نا، لیکن یہاں اللہ کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ عذاب علیم کی۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی آیت جب پڑھی جاتی ہے تو اس وقت تکبر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور اس کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ سننے پہ کتنی پکڑ ہے کہ انسان سنے ہی نہ، کہاں یہ کہ وہ تکبر کرے اور غرور کرے۔ کیوں وہ کرتے تھے ایسا؟ کیونکہ مال میں، دنیا میں اور اولاد میں، مطلب وہ ایک ایسے نشے کے اندر ہوتے تھے کہ ان کو یہ ساری چیزیں، اللہ کی بات، قرآن کی بات، نبی کی بات غیر اہم لگتی تھی۔ ساتھ ہی بات ہو رہی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی جو ہے وہ عذاب کی نہ ماننے والوں کے لیے جو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے صورت رکھی ہوئی ہے جہنم کی، جس طرح کے بھی عذاب ہیں، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مومن کی بھی بات کرتے ہیں تاکہ انسان کو تسلی ہو ان سب لوگوں کو کہ جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ باغ ہیں، نعمتوں کے باغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ ہمیشگی کون نہیں چاہتا اس دنیا کے اندر؟ اگر آج ہمیں یہ خوشخبری مل جائے کہ بس ہمیں موت نہیں آنی تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک زندگی جو ہمیشہ کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آلریڈی رکھی ہوئی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان ہمیں اس چیز کو سوچنے کی طرف جو ہے نا وہ ہمارا دھیان لے کے جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے کہ تمہارے غم بہت بڑے ہیں، پتہ نہیں تمہارے غم کب ختم ہوں گے، ایسے ہی دکھاتا ہے نا شیطان ہمیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ بھی پڑی ہوئی ہے، تم اس کے لیے کوشش کرو۔ کیا کبھی ایسا کہا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ کس کے لیے؟ جو مومن ہوگا، ایمان لائے گا اور عمل صالح بھی کرے گا۔ صرف مومن ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا یہ کافی نہیں ہے، آپ نے عمل بھی کرنے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 9 تک جو ہے وہ ان ساری آیتوں کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ محسنین میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اچھا کرنے والے، اچھی سوچ رکھنے والے، اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ہر معاملہ کرنے والے، اور جو اپنا حق، اپنا فرض ہے اس سے بڑھ کے کرنے والے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پہ ان کا یقین ہے۔ پھر اس کے بعد یہی لوگ جو ہے وہ ہدایت میں، اس کے بعد لہو الحدیث کی جو بات ہوگی ہے کہ فضول چیزوں میں وہ انوالو نہیں ہوتے، کہاں کہ وہ خود انوالو نہ ہو، اور کہاں یہ کہ وہ کسی دوسرے کو اس چیز میں لے کے جائیں یا اپنا پیسہ ایسی چیزوں میں ضائع کرے۔ تو یہاں پہ احتیاط کی بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنا مال، اپنا وقت جو ہے وہ بیسٹ چیزوں میں لگائیں، اور سب سے بیسٹ چیز کیا ہے کہ قرآن پڑھے انسان اور قرآن دوسروں تک پہنچائے اور اس کو سکھائے۔ سب سے بہترین لوگ جو دنیا میں ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی نے کن کے بارے میں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو لہو الحدیث کے اپوزٹ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں اپنا مال، اپنا وقت قرآن کے ساتھ
صرف کریں۔ اچھا، بغیر علم کے حوالے سے یہ کہ بعض اوقات انسان کو واقعی میں نہیں پتہ ہوتا، تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، دین کا علم خاص طور پہ۔ دنیا کا علم تو ہر کوئی لیتا ہے نا، دیکھیں آپ اگر کسی بھی ایج گروپ میں ہیں، 20 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 24 سال کے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے ماں باپ کی فکر سب سے زیادہ کیا ہوگی۔ آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں آپ کی دنیاوی تعلیم کی بہت فکر ہوتی ہے، اس کی آپ کو فکر نہیں بھی ہے نا، تو آپ کو آپ کے گھر والے اس کی یاد دلا دیتے ہیں، لیکن دین کا علم ایسا ہے کہ جس کی فکر آپ کو بہت کم ہوگا کہ کوئی آپ کو دلا رہا ہوگا یا آپ کو خود آئے۔ تو بغیر علم کے جو ہے آپ بھی لوگوں کو بھٹکا سکتے ہیں، تو اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے کہ انسان ویریفیکیشن کرے، اور پھر اگر کوئی بات غلط ہوگی ہے، جیسے میں بھی انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے جتنا نالج ہوتا ہے، جو چیز میں پڑھتی ہوں، جو میں سیکھتی ہوں، جو مجھے سمجھ آتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو آپ تک پہنچا دوں، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو آپ میری بھی کریکشن کر سکتے ہیں، کیونکہ جو میرا ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ حق بات جو ہے وہ کہیں سے بھی ملے تو اسے لے لو۔ تو پھر کسی ایک اسپیسیفک ذات کے ساتھ، کسی ایک اسپیسیفک جماعت کے ساتھ، کسی ایک اسپیسیفک انسان کے ساتھ جڑ جانا اور پھر کہنا کہ بس یہی مکمل ہے، تو ایسی چیز جو ہے نا وہ ایک مومن کو میں نہیں سمجھتی کہ زیب دیتی ہے۔ اور سب سے بیسٹ جو ہمارے پاس فالو کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم نے انہی کو ہی فالو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ یہ آپ نے ابھی پڑھا کہ وہ تکبر کرتے ہیں، تو تکبر نہیں کرنا۔ اگر آپ کوئی دین کی بات سمجھ نہیں آتی، اگر آپ شیطان کے شکنجے میں پھنس ہی چکے ہیں، پھر بھی توبہ استغفار کریں۔ آپ کے اگر آس پاس میں لوگ نہیں ہیں دین کو فالو کرتے، تب بھی آپ کوشش کریں کہ ان کے لیے دعا کریں، لیکن تکبر ویسے بھی اللہ کو نہیں پسند۔ کہاں یہ کہ انسان اللہ کی آیتوں کے معاملے میں تکبر کرے کہ ان کو اہمیت ہی نہ دے، تو اپنی زندگی میں قرآن کو اہمیت دیں، چاہے آپ پورے دن کے اندر 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا 1 آیت بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن قبر میں آپ کو یہی سب چیزیں کام آنی ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بات کرتی ہے کہ نعمتوں والے باغ ملیں گے اس کو جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مزید آپ خود اپنے طور پہ جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ دیکھیں، مزید چیزیں پڑھیں، ایکسپلور کریں قرآن کو جو ہے وہ وقت دیں، اور پھر اس کے ساتھ جب آپ نے سیکھ لیا، جب آپ نے سمجھ لی بات، تو پھر اس کو فوراً اپنے عمل میں لے آئیں، کیونکہ صحابہ کا یہی ہوتا تھا، ان کا طریقہ یہی تھا، وہ جو بھی آیت پڑھتے تھے قرآن کی تو پھر وہ اس کو ساتھ ہی عمل میں بھی لے آتے تھے، اس کے بعد وہ اگلی آیتوں پہ جاتے تھے۔